تجوید کے قاعدے سمجھ سمجھ کر قرآن پڑھنے کا سلسلہ چل رہا ہے اور 12واں پارہ میں آج کا سبق ہے یہاں سے۔ تو چلیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حتی، تا میں جو مد ہے یہ مد منفصل ہے، اسے 3 سے 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں اور 1 الف کے برابر بھی کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں۔ یا میں کوئی حرکت نہیں ہے، اس کو نہیں پڑھنا۔ زال کو باریک پڑھتے ہیں اور یہاں پر الف سے پہلے زال کے اوپر زبر ہے تو الف مدہ ہوگا، اسے 1 الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر مد کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہے تو مد متصل ہوگا، اسے 3 سے 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ یہاں پر میم میں اظہار شفا بھی ہوگا، اسے جلد پڑھنا ہے۔ را کے اوپر پیش ہے تو را کو پر پڑھیں گے۔ یہاں پر الف سے پہلے نون کے اوپر زبر ہے تو الف مدہ ہوگا، اسے 1 الف کے برابر کھینچیں گے۔ فا میں بھی الف مدہ ہے، 1 الف کے برابر کھینچیں گے۔ را کے اوپر زبر ہے تو را کو پر پڑھیں گے۔ یہاں پر الف لام حروف شمسی تا کے شروع میں ہے تو الف لام دونوں کو نہیں پڑھیں گے۔ یہاں پر نون مشدد غنہ ہوگا اور یہاں پر واو مدہ ہے، 1 الف کے برابر کھینچیں گے۔ را کے اوپر پیش ہے تو را کو پر پڑھیں گے۔ یہاں پر لام الف آیت کے بیچ میں ہے تو یہاں پر نہ ٹھہرنا بہتر ہوتا ہے۔ قاف حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے۔ یہاں پر ہا ساکن حرف ہے تو پیچھے والے متحرک حرف نون سے مل کر پڑھا جائے گا۔ یہ الف مدہ کو نہیں پڑھیں گے اور یہ حمزہ وصلی ہے، یہ بھی نہیں پڑھا جائے گا، سب میں کوئی حرکت نہیں ہے۔ فی میں یا مدہ ہے، 1 الف کے برابر کھینچیں گے۔ ہا میں بھی الف مدہ ہے، 1 الف کے برابر کھینچیں گے۔ نون کے ساکن کے بعد کاف ہے حروف اخفا میں سے تو نون میں اخفا ہوگا۔ یہاں پر تنوین کے بعد زا ہے حروف اخفا میں سے تو تنوین میں یہاں پر اخفا ہوگا۔ یہاں پر واو ساکن سے پہلے زا کے اوپر زبر ہے تو واو لین ہوگا، اسے نرم آواز کے ساتھ جل پڑیں گے۔ یہاں پر یا ساکن سے پہلے جیم کے اوپر زبر ہے تو یا لین ہوگا، اسے نرم آواز کے ساتھ جل پڑیں گے۔ یہاں پر ساکن حرف ہے تو پیچھے والے متحرک حرف نون سے مل کر پڑھا جائے گا، یہ حمزہ وصل جس پہ کوئی حرکت نہیں ہے، اس کو نہیں پڑھنا ہے۔ یہاں پر یا ساکن سے پہلے نون کے اوپر زبر ہے تو یا لین ہوگا، اسے نرم آواز کے ساتھ جل پڑیں گے۔ وَأَهْلَكَ الا میں الف مدہ ہے، 1 الف کے برابر کھینچیں گے۔ نون میں یہاں پر اخفا ہوگا۔ قاف حروف مستعلیہ میں سے پر پڑیں گے، یا لین سے نرم آواز کے ساتھ جل پڑیں گے۔ یہاں پر الف لام حروف قمری قاف کے شروع میں ہے تو لام کو پڑھیں گے، الف کو نہیں پڑھیں گے۔ قاف حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، یا واو لین ہے، اسے نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھیں گے۔ یہاں پر نون ساکن کے بعد حمزہ ہے تو نون میں اظہار حقیقی ہوا، اسے جلد پڑھنا ہے۔ حمزہ میں کھڑا زبر ہے، 1 الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر تو وقف مطلق کی علامت ہے، وقف کریں گے تو نون کا زبر سکون سے بدل جائے گا، تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ حتی اذا جاء امرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين 2 وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن۔ وما میں جو مد ہے مد منفصل ہے، اسے 3 سے 4 الف کے برابر کھینچیں گے اور 1 الف کے برابر بھی کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں۔ حمزہ میں کھڑا زبر ہے، یہ الف مدہ کی طرح ہوتا ہے تو اسے 1 الف کے برابر کھینچیں گے۔ ہاں میں جو مد ہے یہ الٹا پیش ہے، پھر اس کے اوپر مد ہے تو یہ مد جو ہے مد منفصل ہے۔ الا میں الف مدہ ہے، 1 الف کے برابر کھینچیں گے۔ قاف حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے۔ یہاں پر یا مدہ ہے اور یہاں پر اگر وقف کریں گے تو یہ 2 پیش سکون سے بدل جائے گا، تو پھر یہاں پر مد عارض وقفی ہوگا۔ اس میں طول توسط قصر تینوں جائز ہوتا ہے، طول اولا ہوتا ہے، پھر توسط، پھر قصر کا مرتبہ ہوتا ہے۔ تو طول کہتے ہیں 3 سے 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنے کو، توسط کہتے ہیں 2 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنے کو، اور قصر کہتے ہیں 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنے کو، تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ وقال القاف حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے۔ یہاں پر الف مدہ ہے، 1 الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر را ساکن سے پہلے لام کے اوپر زبر ہے تو را کو یہاں پر تو یہ لام را جو ہے یہ پیچھے والے متحرک حرف لام سے مل کر پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے، اور را کو پر پڑھیں گے، را کو پر پڑھیں گے۔ ابو میں واو مدہ ہے، 1 الف کے برابر کھینچیں گے۔ فی میں یا مدہ ہے، 1 الف کے برابر کھینچیں گے۔ ہا میں الف مدہ ہے، 1 الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر اللہ کے لام سے پہلے میم کے نیچے زیر ہے تو اللہ کے لام کو باریک پڑھیں گے، کھڑا زبر ہے، 1 الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر جیم میں قلقلہ ہوگا اور را کے نیچے کھڑی زیر ہے تو کھڑی زیر کو کھینچ کر پڑھیں گے، لیکن اس کو مجہول پڑھیں گے، اس کو رائے امالہ کہتے ہیں، مجہول پڑھیں گے، یعنی مجری نہیں پڑھیں گے بلکہ مجرے، ہاں رے مجہول ہوتا ہے تو اس طریقے سے پڑھیں گے۔
ہاں میں الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے. یہاں پر را ساکنہ سے پہلے میم کے اوپر پیش ہے تو را کو پر پڑھیں گے. سین میں کھڑا زبر ہے اور ہاں میں الف مدہ ہے، دونوں کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے اس طرح سے. وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرِيهَا وَمُرْسَاهَا. اِنَّا نون مشدد غنہ ہوگا، را کے اوپر زبر ہے تو را کو پر پڑھیں گے. یہاں پر یا مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے. غین حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے. فو میں واو مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے. اور یہ دونوں را کو پر پڑھیں گے کیونکہ یہ را کے اوپر دو پیش کی تنوین ہے اور یہ را مشدد کے اوپر زبر ہے تو دونوں کو پر پڑھیں گے. اور یہ اس تنوین کے بعد را ہے حروف یرملون میں سے، تو یہاں پر ادغام تام ہوگا، را کو را سے ملا کر بغیر غنہ کے پڑھیں گے. یہاں پر یا مدہ ہے اور یہاں پر وقف کریں گے تو مد عارض وقفی ہوگا، تو اس طرح سے پڑھیں گے. ان ربی لغفور رحیم. وہی تجری، جیم میں کلکلا ہوگا، را کے نیچے زیر، را کو باریک پڑھیں گے. یا مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے. میم میں اظہار شفوی ہوگا. فی میں یا مدہ ہے، مو میں واولین سے نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھیں گے. یہاں پر تنوین کے بعد کاف حروف اخفا میں سے تو تنوین میں اخفا ہوگا. اور یہاں پر لام ساکن حرف ہے تو پیچھے والے متحرک حرف کاف سے مل کر پڑھا جائے گا. یہ الف مدہ نہیں پڑھا جائے گا کیونکہ یہ دونوں الگ الگ کلمہ ہے. ٹھیک ہے، اگر ایک ہی کلمہ ہوتا ہے اور وہاں پر الف مدہ پڑتا ہے تو اس وقت ملنے کی صورت میں بھی لام ساکن ہو یا مشدد حرف ہو، ملنے کی صورت میں بھی اس کو پڑھا جاتا ہے. لیکن الف مدہ اور ساکن حرف یا مشدد حرف دوسرے کلمہ میں ہو تو پھر الف مدہ نہیں پڑھا جاتا ہے ملتے وقت. یہاں پر دیکھیں الف مدہ ہے اور یہاں پر کف وقف کی علامت ہے. اگر یہاں پر وقف کریں گے تو پھر مد عارض وقفی ہوگا، لام کا نیچے زیر سکون سے بدل جائے گا تو مد عارض وقفی ہوگا. اگر وقف نہیں کریں گے تو یہ الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے. نام الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے. دال میں کھڑا زبر ہے، یہ بھی الف مدہ کی طرح ہوتا ہے. یا میں کوئی حرکت نہیں، اس کو نہیں پڑھنا. نون میں واو مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے. یہاں پر جو چھوٹے سے نون ہے اس کو نون قطنی کہتے ہیں، تو یہ نون کو پڑھتے ہیں. یہاں پر دیکھیے یہ ہا با سے نہیں ملے گا، با ساکن حرف ہے تو با سے ہا نہیں ملے گا بلکہ یہ نون قطنی جو یہ ملے گا. ٹھیک ہے، نون بازر نب یہ ملے جائے گا. اور یہ الف میں کوئی حرکت نہیں، اس کو نہیں پڑھا جائے گا. با میں کلکلا ہوگا، ہم الٹا پیش ہے، یہ واو مدہ کی طرح ہوتا ہے تو اسے ایک الف کے برابر کھینچیں گے. کاف میں الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے. فی میں یا مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے. یہاں پر تنوین کے بعد یا ہے حروف یوبن میں سے تو یہاں پر ادغام ناقص ہوگا، غنہ کے ساتھ پڑھیں گے. یا میں کھڑا زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے. یہاں پر را ساکن حرف ہے تو پیچھے والے متحرک حرف یا سے مل کر پڑھا جائے گا اور را کو پر پڑھیں گے. یہ الف میں کوئی الف حمزہ وصلی ہے، اس کو نہیں پڑھا جائے گا. یہاں پر با ہے اور با کے بعد میم ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر با جو ہے میم کے ساتھ مدغم ہو جائے گا. ٹھیک ہے، با میم کے ساتھ مدغم ہو جائے گا اور اس ادغام کو کہتے ہیں ادغام متجانسین. ٹھیک ہے، یعنی با کو نہیں پڑھیں گا، میم کو پڑھا جائے گا. کاف میم کے ساتھ مل کر پڑھا جائے گا، با نہیں پڑھا جائے گا. اور نام الف مدہ ایک الف کے برابر کھینچیں گے. ولا میں الف مدہ ایک الف کے برابر کھینچیں گے. یہاں پر نون ساکن کے بعد میم ہے حروف یومن میں سے تو نون کو میم سے ملا کر غنہ کے ساتھ پڑھیں گے، اس کو ادغام ناقص کہتے ہیں. یہاں پر الف لام حروف قمری کاف کے شروع میں ہے تو لام کو پڑھیں گے، الف کو نہیں پڑھیں گے. کاف میں کھڑا زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے. را کے نیچے زیر را کو باریک پڑھیں گے اور یہاں پر وقف کریں گے تو مد عارض وقفی ہوگا. تو اس طرح سے پڑھیں گے. وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَب مَّعَنَا وَلَا تَكُن مع الكافرين. قولا قاف حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے. الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے. حمزہ میں کھڑا زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے. یہاں پر جو مد ہے یہ مد منفصل ہے، اسے 3 سے 4 الف کے برابر کھینچیں گے اور ایک الف کے برابر بھی کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں. الا میں کھڑا زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے. یا میں کوئی حرکت نہیں، اس کو نہیں پڑھنا. یہاں پر تنوین کے بعد یا ہے حروف یومن میں سے تو ادغام ناقص ہوگا، غنہ کے ساتھ پڑھیں گے. نیم میں یا مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے. یہاں پر الف لام حروف قمری میم کے شروع میں ہے تو لام کو پڑھیں گے، الف کو نہیں پڑھیں گے. میم جو مد ہے، اب یہاں پر دیکھیے
یہ مد متصل ہے، لیکن اگر وقف کریں گے تو یہ حمزہ کا زیر سکون سے بدل جائے گا تو پھر مد لازم ہوگا۔ دونوں کو 3 سے 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں تو اس طرح سے پڑھیں گے، قال سآوی إلى جبل يعصمني من الماء۔ قال قاف حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے، لام میں بھی الف مدہ ہے اور عین میں بھی الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ صاد حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، یہاں پر الف لام حروف قمری یا کا شروع میں تو لام کو پڑھیں گے، الف کو نہیں پڑھیں گے۔ یہاں پر واولین سے نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھیں گے، نون میں اظہار حقیقی ہوگا، میم میں اظہار شفوی ہوگا۔ یہاں پر را کے نیچے زیر ہے تو را کو باریک پڑھیں گے، یہاں پر اللہ کے لام سے پہلے را کے نیچے زیر ہے تو اللہ کے لام کو باریک پڑھیں گے، کھڑا زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے، اللہ میں الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر نون ساکن کے بعد را ہے حروف یرملون میں سے تو نون کو را سے ملا کر بغیر غنہ کے پڑھیں گے، اس کو ادغام تام کہتے ہیں۔ یہاں پر را مشددہ کے اوپر زبر ہے تو را کو پر پڑھیں گے۔ یہاں پر جیم وقف جائز کی علامت ہے، وقف کریں گے تو میم کا زبر سکون سے بدل جائے گا تو اس طرح سے پڑھیں گے، قال لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم۔ وحال ہا میں الف مدہ ایک الف کے برابر کھینچے گا، بئی میں یالین سے نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھیں گے۔ یہاں پر لام ساکن حرف ہے تو پیچھے والے متحرک حرف میم سے مل کر پڑھا جائے گا، الف مدہ کو نہیں پڑھیں گے، اور یہ حمزہ وصل ہے، یہ بھی نہیں پڑھا جائے گا، اس میں کوئی حرکت نہیں ہے۔ یہاں پر الف لام میں حروف قمری میم کے شروع میں تو لام کو پڑھیں گے، الف کو نہیں پڑھیں گے۔ یہاں پر واولین سے نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھیں گے، فکانہ میں الف مدہ ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر الف لام حروف قمری میم کے شروع میں تو لام کو پڑھیں گے، الف کو نہیں پڑھیں گے۔ غین حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، را کو پر زبر ہے، را کو بھی پر پڑھیں گے۔ قاف حروف مستعلیہ میں سے قاف کو بھی پر پڑھیں گے۔ یہاں پر وقف کریں گے تو مد عارض وقفی ہوگا تو اس طرح سے پڑھیں گے، وحال بینہما الموج فکان من المغرقین۔